بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ایک حدیث مبارکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر سنتے ہیں۔ ٹی وی کی نشریات پر بھی یہ حدیث مبارکہ نشر کی جاتی ہے اور اکثر آپ نے سنی ہے، لیکن آج اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا ہم رک کر سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہ پہلا اشرا وہ رحمت کا اشرا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے، اور تیسرا اشرا دوزخ کی آگ کے عذاب سے آزادی کا اشرا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہے۔ اب میں اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مبارک مہینہ، اس کا جو پہلا اشرا ہے، جو اول 10 دن ہیں، وہ باعث رحمت ہیں۔ اب جو رحمت فرمایا، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ خدا، وہ امت مسلمہ کا فرد جو اس مبارک مہینے کے پہلے اشرے میں پہلے 10 دن روزے رکھتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ورد وظائف کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو پہلا اشرا جب بندہ اس طرح گزارتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ اشرا رحمت کا ہے۔ تو 10 دن جب مسلمان نے اس طرح گزار لیے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا لیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ رحمت کا اشرا ہے۔ تو رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو اس مبارک مہینے کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے۔ اب دوسرا اشرا اوسطہ مغفرۃ، جو درمیان والے 10 دن ہیں دوسرے اشرے کے، میرے آقا نے فرمایا وہ مغفرت کا اشرا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی جس کو اللہ کی رحمت سہارا نہ دے۔ جب مسلمان نے پہلا اشرا عبادت کی، روزے رکھے، تو اس نے اپنے آپ کو رحمت کا حقدار بنا لیا۔ اب دوسرے اشرے میں داخل ہوا ہے تو دوسرا اشرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخشش اور مغفرت کا اشرا ہے۔ جب اس اشرے کو بھی بندہ اپنے معمولات کے مطابق جس طرح پہلا اشرا گزارا ہے اسی طرح گزارتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے لو لگاتا ہے، عبادت اور بندگی بجا لاتا ہے، تو پہلے رحمت کی وجہ سے وہ بندہ جب دوسرے اشرے میں داخل ہوا، چونکہ رحمت اسے مل گئی ہے، تو جسے رحمت مل جاتی ہے وہی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو دوسرا اشرا میرے آقا نے فرمایا وہ مغفرت کا اور بخشش کا اشرا ہے۔ تو جب بندہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب تیسرا اشرا فرمایا وہ دوزخ کی آگ کے عذاب سے آزادی کا اشرا ہے، جو آخری 9 یا 10 دن ہے، آخری اشرا جو ہے رمضان المبارک کا، وہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا اشرا ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کس طرح بیان کی ہے۔ پہلے فرمایا رحمت کا اشرا، جسے رحمت مل گئی، دوسرا اشرا فرمایا مغفرت کا، جسے رحمت ملی اسے بخشش مل گئی، اور تیسرا اشرا دوزخ کی آگ سے آزادی کا اشرا ہے، تو جس کی بخشش ہو گئی اب اس نے تیسرا اشرا بھی اسی طرح معمولات کے مطابق گزارا، روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کی، اللہ اللہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے سینے کو منور کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، تسبیحات کی ہیں۔ تیسرا اشرا جب اس نے گزارا ہے تو بخشش تو دوسرے اشرے میں اس کی ہو گئی،
جب تیسرا عشرہ مسلمان نے اس طرح گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو دوزخ کی آگ کے عذاب سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم کے عذاب سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو جو مسلمان رمضان المبارک کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اس کی بخشش بھی کرتا ہے اور اسے دوزخ کی آگ کے عذاب سے نجات بھی عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے کہ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو ہم سب کا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے جن کی اللہ رب العزت نے بخشش اور مغفرت فرمانی ہے۔